خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں۔ ملا پور کا سائیں۔ سواریاں بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ کوئی میرے حق میں نہ بولا۔ کنڈکٹر مجھے دھکے دیتا ہوا دروازے تک لے گیا اور بولا، کاواں دے اکھے ڈنگر نہیں مردے، چل دفاؤ۔ میں بس سے اتر آیا اور کہا، فقیر کو دھکا دیا تو نے، آج سلامت گھر نہیں پہنچے گا تو، من کا ٹوٹے گا تیرا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا، تیرا من کا تو میں اب بھی توڑتا ہوں، ٹھہر جا وڈا آیا لنگ فقیر۔ اس نے مجھے زور کا دھکا دیا اور میں کچے پر اوندھے منہ گر پڑا۔ وہ مجھے ٹھڈے مارتے ہوئے گالیاں دینے لگا۔ سواریاں شیشہ کھول کر اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ مجال ہے کوئی ظلم پر ایک لفظ بھی بولتا۔ یہ وہی لوگ تھے جو ضیاء الحق کی ٹکٹکی دیکھنے بڑے شوق سے شہر جایا کرتے تھے۔ شور سن کر ڈرائیور بھی بس سے اتر آیا۔ وہ ایک ٹھگنے قد کا بھاری بھرکم شخص تھا۔ اس نے کہا، او شوخی کیا ہوا، کیوں مارتا ہے اسے؟ کنڈکٹر بولا، استاد ایک تو کرایہ نہیں دیتا، الٹا بکواس کرتا ہے، بس الٹے گی تیری، من کا ٹوٹے گا تیرا، چرس پی کے فقیر بنا پھرتا ہے۔ ڈرائیور بولا، او چھڈی یار، دفع کر شدائی کو، ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ کنڈکٹر مجھے وہیں چھوڑ کر بس پہ سوار ہو گیا۔ بس مجھ پہ کالا دھواں چھوڑتی چل پڑی اور میں گرد و غبار میں لپٹا کراتا رہ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی خاک میں لت پت پڑا رہا۔ کونی سے خون رس رہا تھا، گردن بھی چھل گئی تھی اور وکیوں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ بلاخر ہمت کر کے گردن سہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب ایک کھالے میں پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور وہیں بنرے پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ طبیعت بحال ہو چکی تو ایک بار پھر سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ کچھ آگے جا کر اینٹوں کا ایک بھٹا نظر آیا۔ اس کی چمنی سے سفید دھواں نکل رہا تھا۔ میں سڑک چھوڑ کر بھٹے کی طرف روانہ ہوا۔ سورج کافی نکل آیا تھا۔ صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا، بھوک اور پیاس ستانے لگی تھی۔ سوچا بھٹے پہ جا کے پانی وغیرہ پی لوں گا، شاید کچھ تازہ باسی روٹی ہی مل جائے اور پیٹ کا سامان ہو جائے۔ پٹھان لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچا تو ایک سرخ سفید پٹھان چارپائی پر لیٹا نظر آیا۔ اس کی بھاری بھرکم مونچھیں دور سے ہی تاؤ کھا رہی تھیں۔ حلیے سے وہ بھٹے کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے پگڑی سر پہ دھری اور چارپائی سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے سنگ حال دے کہا، میں نے بھی بادن نخواستہ خیر دے کہا اور جبری مسکراہٹ چہرے پر سجا کے مصافحہ کیا۔ میں بیٹھ چکا تو خان نے پاس پڑی ہوئی کاپی پینسل اٹھائے اور پوچھا، اینٹ چاہیے یا ٹائل؟ میں نے کہا، کچھ نہیں چاہیے خان صاحب، مسافر ہوں، کچھ دیر آرام کو آیا ہوں۔ وہ بولا، تمہارا خون کیوں نکلتا ہے؟ میں نے کہا، بس سے اترنے لگا تو گر گیا، معمولی رگڑ آئی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ وہ اٹھا اور سامنے پڑے گھڑے سے پانی کی بٹلی لا کر مجھے پیش کی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا۔ اس نے پوچھا، اور کوئی خدمت؟ میں نے کہا، بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ مل جائے تو احسان مند رہوں گا اور دعا دوں گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر دور کھیلتے نصف درجن بالکوں میں سے ایک کو پشتو میں آواز لگائی، عبد الرحمانہ، دلتا راشا۔ ایک بچہ جو 9-10 برس کا تھا ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا۔ خان نے پشتو میں سے کچھ کہا۔ بچے نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھا، پھر خان سے کچھ کہا اور جھگیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس دوران سامنے پکی سڑک سے 2 موٹر سائیکل سوار پٹے کی طرف آتے دکھائی دیے، شاید اینٹوں کے خریدار تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ سر پر آن پہنچے۔ چہروں مہروں سے وہ بھی پٹھان دکھائی دیے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے بھٹے والے کو پشتو میں کچھ بتایا، کوئی پریشانی والی بات لگتی تھی۔ بھٹا والا وائے خدائے پاکا کہتا ہوا جلدی سے اٹھا اور جھگیوں کے سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ بھٹے پہ کام کرنے والے 2 اور پٹھان اس طرف دوڑے چلے آئے۔ پھر سب اونچی اونچی آواز میں بحث کرنے لگے۔ ان کی گفتگو سمجھنے سے میں قاصر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بھٹے کا مالک ٹریکٹر ٹرالی لیے نمودار ہوا۔ پھر سب لوگ اس میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے سڑک کی طرف نکل گئے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ افغان جنگ کی وجہ سے پٹھانوں کی بڑی تعداد پاکستان ہجرت کر رہی تھی۔ ان میں ہر قبیل کے لوگ تھے۔ متمول پٹھان لکڑی اور بھٹے کا کاروبار کرتے تھے اور غریب غربا بیلچوں سے مٹی کی دیواریں تھاپتے تھے۔ نوآباد پٹھانوں اور مقامی لوگوں میں بحث اور تلخ کلامی معمول کی بات تھی۔ کچھ ہی دیر میں بالکا باجرے کی نصف روٹی اور گڑ کی ڈلی لے آیا۔ میں نے اس خوان نعمت پر رب کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کر نکلنے ہی لگا تھا کہ جھگیوں کی طرف سے ایک بزرگ پٹھان آتا دکھائی دیا۔ یوں ہی تجسس ہوا کہ اس سے جھگڑے کی بابت دریافت کر لوں۔ اس بارش نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ وہ اردو جانتا تھا۔
اس نے مجھ سے حال احوال پوچھا اور کاپی پینسل سنبھال کے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، خان بابا، یہ سب لوگ ٹرالی پر بیٹھ کے کدھر گیا ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے جیب سے ایک چمکتی ہوئی ڈبیا نکالی، اس سے چٹکی بھر نسوار نکال کے ہونٹوں تلے دبائی اور ڈبیا کے شیشے میں جھانکتے ہوئے بولا، نہیں خوچا، وہ لوگ بتاتا ہے کہ ادھر سڑک پہ کوئی بس الٹا ہے، کنڈکٹر اس بس کا مر گیا ہے، اس کا زخمی لوگ ادھر پڑا ہے، کابل خان اسی کو اٹھانے گیا ہے، بس خدائے پاک رحم کرے۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس بات میں کوئی ابہام نہ تھا کہ کون سی بس الٹی ہے۔ بھٹے پر آتے ہوئے مجھے بمشکل 10 منٹ ہوئے تھے۔ اس دوران سڑک سے ایک ہی بس گزری تھی، وہی جس کی کنڈکٹر نے مجھے خاک آلود کیا تھا۔ ڈرائیور نے شدائی کہا تھا اور سواریوں نے تماشا دیکھا تھا۔ یا خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اور بددعا اتنی جلدی؟ میں تو مارا گیا۔ میری نحوست اب دوسروں کا خون بھی پینے لگی۔ الہی سب کو محفوظ رکھنا۔ میں نے کسی کو بددعا نہیں دی۔ قصور میرا تھا جو بغیر کرائے کے بس میں جا گھسا تھا، اوپر سے کنڈکٹر کو تڑی بھی لگانے لگا۔ کنڈکٹر بیچارے کا کیا قصور؟ یا اللہ، یہ خبر جھوٹی ہو، سب کا بھلا سب کی خیر۔ میرے منہ سے نکلا اور میں نے بھٹے سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ ہر حادثہ اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ لوگ اتفاقات پر کم ہی یقین رکھتے ہیں، حادثے کی جڑ تلاش کرتے ہیں، اور یہ جڑ ہمیشہ روحانی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ جب بھی اس حادثے کا ذکر ہوگا، میری بددعا کا ذکر ہوگا، بات مولویوں تک پہنچے گی اور میں منحوس قرار دے دیے جاؤں گا۔ فتویٰ آ جائے گا کہ دعائیں رد ہو جائیں اور بددعائیں قبول ہونے لگیں، تو بندے کو اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے لیے اب یہاں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اگر میرا سامنا اس بس کے کسی مسافر سے ہو گیا تو وہ یقیناً مجھے منحوس ہی سمجھے گا۔ منحوس کو کون منہ لگاتا ہے؟ کابل خان کو معلوم ہو گیا کہ اس کے بھٹے پر بیٹھا شخص سند یافتہ منحوس ہے تو یقیناً مجھے پھٹکار دے گا۔ گاؤں گاؤں میری نحوست کا چرچا ہوگا اور لوگ مجھ سے کنارہ کرنے لگیں گے۔ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو مجھے روٹی کے بھی لالے پڑ جائیں گے، جو اس وقت میری سب سے بڑی ضرورت تھی۔ انہی سوچوں میں گم میں کچی سڑک پر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ ظہر کا وقت ہو چلا تھا۔ دور ایک کسان کا ڈیرا نظر آیا۔ میں نماز پڑھنے کو اس طرف ہو لیا۔ 2 کتے بھونکتے ہوئے میری طرف لپکے۔ کسان جو ایک بچھڑے کی طرف بھاگ رہا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری طرف آیا۔ اس نے کتوں کو جھڑکا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر خیریت اور آمد کا مقصد دریافت کیا۔ میں نے کہا، مسافر ہوں اور نماز پڑھنی ہے۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ پہلے اس نے مجھے وضو کرایا، پھر حویلی سے کھجی کے پتوں کا بنا ہوا مصلی اٹھا لایا۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا اور خدا کے نام زبان حال سے درد کی چٹھی لکھنی شروع کر دی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ رب سائیں، میں اپنی ہر مشکل کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ تو حاکم ہے اور مجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس روز تو نے زیب قطرے ملنگ کو عزت دی اور مجھے لٹوا دیا۔ تیری مرضی۔ آج جب میں خود ملنگ بنا تو اس کنڈکٹر کے ہاتھوں پٹوا دیا۔ تیری مرضی۔ میری اکلوتی بیوی مجھ سے چھین کر مولوی شبیر کو دے دی، جس کے پاس پہلے ہی 2 بیویاں ہیں۔ تیری مرضی۔ میری دعائیں رد کر دیتا ہے اور بددعائیں سن لیتا ہے۔ تیری مرضی۔ میری کیا مجال کے شکوا کروں، لیکن میری وجہ سے تو نے پوری بس الٹا دی۔ اس پر میں احتجاج کرتا ہوں۔ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، میری نحوست میرے شر سے اپنی مخلوق کو محفوظ رکھ، بھلے وہ مجھے ایذا دیں یا جان کے دشمن بن جائیں۔ میں نے سب کو معاف کیا۔ نماز پڑھ کر مصلی سمیٹنے لگا تو وہ کسان قریب ہوا۔ کہنے لگا، صوفی صاحب، میری ایک بھینس بیمار ہے، صبح سے جگالی نہیں کر رہی، مرچوں والا پیڑا بھی کھلایا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی دم چھو ہی کر دیو۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا بھینس کے قریب آیا، بسم اللہ پڑھ کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر اس کے کان پکڑ کر کہا، جگالی کیا کرو رانی، جنرل ضیاء کا آرڈر ہے، جو بھینس جگالی نہیں کرے گی اسے ٹکٹکی پہ باندھ کر کوڑے مارے جائیں گے۔ کسان احترام میں کھڑا رہا۔ وہ بیچارہ مجھے سچ مچ صوفی سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کتنا پانی ملاتے ہو اس کے دودھ میں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا، میرا نوکر ملاتا ہے جی، اب جھڑک دوں گا۔ میں نے کہا، ڈالا کرو، بے شک بالٹیاں بھر بھر کے ڈالو، مگر سرکاری کھال کا گدلا پانی مت ڈالو، لوگ بیمار ہوتے ہیں، نلکے کا صاف پانی ڈالا کرو۔ بنی اسرائیل پہ لاکھوں پیغمبر اترے، ہم پہ ماشاء اللہ اترتے ہیں۔
نہ وہ سدھرے نہ ہمارا ارادہ ہے۔ وہ بولا، اب نہیں ڈالوں گا جی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ ذرا نوت کے نیچے آرام کریں، میں دودھ لے کے آتا ہوں۔ میں نوت کے نیچے منجی پر لیٹ گیا، تھکا ہوا تو تھا ہی، گھڑی بھر میں آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خلق کثیر میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑا پہنچا ہوا فقیر ہے، اس نے پوری بس الٹا دی ہے، ڈرو اس سے، رب کے ساتھ اس کی لائن سیٹ ہے۔ آنکھ کھل گئی مگر آوازیں مسلسل آتی رہیں۔ میں حیران ہوا کہ خواب کے اندر خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت کے اندر خواب۔ کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے چارپائی پہ کسان اور کابل خان بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تیسرا وہی ٹھگنے قد کا ڈرائیور ہے جس کی بس الٹی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہے اور کپڑے خون آلود ہیں۔ شرمندگی اور خجالت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ خان بولا، لگتا ہے بابا جی جاگ گیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کس بابا کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں۔ پھر وہ تینوں میری طرف بڑھے۔ قریب آ کر کسان بڑے ادب سے بولا، بابا جی اجازت ہو تو ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ میں نے بامشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا، میرے پاؤں پہ کیوں بیٹھتے ہو، چارپائی گھسیٹ لو۔ اور یہ بابا کس کو کہہ رہے ہو؟ اچانک وہ ٹھگنا ڈرائیور قریب ہوا اور میرے گھٹنے پکڑ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑ استاد، کیا کرتا ہے، میرا گوڈا پہلے ہی زخمی ہے، پیچھے ہٹ۔ یہ سن کر کابل خان بڑی لجاہٹ سے بولا، تم کو خدا پاک کا واسطہ بابا جی اس کو معاف کر دیو، بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا، معاف کر دیا، اب جاؤ۔ ڈرائیور ہچکیاں لیتا ہوا بولا، ہمیں آپ کی گستاخی کی بہت بڑی سزا ملی بابا جی، ہم برباد ہو گئے بابا جی۔ میں نے کہا، کون بابا جی، میں کوئی بابا شابا نہیں ہوں، تمہاری بربادی سے میرا کیا واسطہ، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ عورتوں کی طرح بین کرتے ہوئے بولا، ہائے بہت سمجھایا تھا جی شدائی کو مت لڑ فقیر سے، بات ہی نہیں مانی اس نے میری، مل گیا نا نتیجہ، خود بھی برباد ہوا، مجھے بھی کر گیا۔ 90 موڑ پر بس الٹ گئی، وہ بدنصیب چھت پر چڑھ رہا تھا سواریوں سے کرایہ لینے، سواریاں تو چھوٹی موٹی سٹ وجی، منکا ٹوٹ گیا اس کا، شوکی کا منکا ٹوٹ گیا، ہائے بابا جی منکا ٹوٹ گیا شوکی کا، ہائے۔ میں کچھ دیر بت بنائے سے دیکھتا رہا، گویا بدن سے ساری طاقت کسی نے نچوڑ لی ہو۔ پھر کہا، میں کسی شوکی کو نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم، میں نے کوئی بس نہیں الٹائی۔ ڈرائیور گھڑی بھر کو چپ ہوا، پھر جیب سے پھولا ہوا بٹوا نکالا اور 100 کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، یہ نذرانہ رکھیں جی، بس آپ معاف کر دیں۔ میں نے کہا، کس چیز کا نذرانہ بھائی، بس الٹانے کا؟ میں نے نہیں الٹائی تیری بس، تو نے ضرور کوئی غلط موڑ کاٹا ہوگا۔ وہ بولا، غریب بندہ ہوں جی، گڈی تھانے چلی گئی تو برباد ہو جاؤں گا، دعا کرو پلیز کچہری سے بچ جاؤں، کس کس کو سمجھاؤں گا کہ بابا کی بد دعا لگی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا اور کہا، گڈی میری بد دعا سے نہیں تیری بد احتیاطی سے الٹی ہے، اندھا دھند چلاتے ہو بس میں، کنڈکٹر کو چھت پہ چڑھاتے ہو، پھر جب کوئی مر جاتا ہے تو بابے کے متھے لگا دیتے ہو، نہیں چاہیے مجھے یہ پیسے۔ وہ دوبارہ رونے لگا۔ میں پہلے ہی عاجز آ چکا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہا، استاد جی خدا کا واسطہ یہ ڈرامہ بند کرو، جاؤ ادھر سے، اور خبردار جو پولیس والوں سے میرا ذکر بھی کیا، میں پہلے ہی مشکلات میں گرا ہوں، اوپر سے ایک نئی مصیبت ڈال رہے ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور دور جا کر منجے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسان کا نوکر پیالے میں دودھ لے آیا اور باادب کھڑا ہو گیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی دودھ شودھ نہیں پینا، نہ میں بابا ہوں، ہٹو آگے سے، جانے دو مجھے۔ اس پر کسان آگے جھکا اور میرے گھٹنے پکڑ لیے۔ بابا جی ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، چھوڑو یار، کیا بابا بابا لگا رکھا ہے، نہیں ہوں میں کوئی بابا، ملا پور کا کمہار ہوں، پہلے ہی بدنام ہوں، 1000 مسئلوں میں پھنسا ہوں، تمہارے مسئلے میں کیا حل کروں گا، جان چھوڑو میری، تمہاری طرح کا انسان ہوں میں، خود غرض، لالچی اور بے وقوف۔ وہ بولا، اللہ کے ولیوں کا پردہ کبھی کبھی فاش ہو جاتا ہے، آپ بھلے مکرتے پھریں، ہم نے پہچان لیا آپ کو، آپ کے دم سے میری بھینس ٹھیک ہو گئی ہے، چارہ بھی کھایا ہے، جگالی بھی کی ہے، اور 2.5 سیر دودھ بھی دیا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ فقیر نہیں ہو؟ خدا کے لیے دودھ پی لو، پہلی بار کسی کو خالص دودھ پلا رہا ہوں۔ میں اس افتاد سے گھبرا اٹھا اور یکا یک ایک سم دوڑ لگا دی۔ وہ منتیں کرتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ بھاگے، کھیت میں چگتی مرغیاں کٹاک کٹاک کر کے بھاگیں، کتوں نے بھونکار مچا دی اور قلوں پہ بندھے جانور ڈکرانے لگے، غرض کے ڈیرے پہ ایک ہڑ بونگ مچ گئی۔
کہاں تک بھاگتا، بالآخر تھک ہار کے ایک پرالی میں بیٹھ گیا۔ وہ تینوں چوکڑی مار کے میرے سامنے آن بیٹھے۔ میں نے زچ ہو کے کہا، بھائیوں سچ سچ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ کسان بولا، ہم صرف آپ کی خدمت سیوا کرنا چاہتے ہیں، خدا قسم اور کوئی ارادہ نہیں۔ اب پیر بننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے کہا، غلطی کوتاہی معاف سجنوں، دراصل نئی نئی فقیری ملی ہے، وہ بھی لاتے اور گھسن کھانے کے بعد۔ بار بار جلال اٹھتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ اگر خدمت ہی کرنی ہے تو میرے زخموں کے لیے تھوڑی ہلدی منگوا دو اور گرم گرم دودھ پلا دو، روٹی شوٹی تیار کرو۔ اب کیا بھگا بھگا کے مارو گے؟ تھوڑا آرام بھی کرنے دو، تھک گیا ہوں میں۔ اتنی بھاری بس کو الٹانا کوئی آسان کام ہے؟ بڑے بڑے پیروں کی چک نکل جاتی ہے، میں تو پھر بھی ماڑا سا ایک فقیر ہوں۔ دیسی مرغ کی کڑاہی، خالص گڑ کا مکھنڈی حلوہ، آم کا اچار، نیاز بو کی چٹنی، دہی کا رائتا، کٹے ہوئے پیاز ٹماٹر، تندور کی گرم گرم روٹیاں، یہ تمام سوغات ایک بڑے میز پر سجا کر نور محمد کسان میرے سرہانے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، نور محمد بیٹھ جا یار، کھا لے کھانا، کوئی عذاب نہیں آئے گا تجھ پہ، میں اجازت دے رہا ہوں نا۔ مگر ایک مرید کا اتنا حوصلہ کہا کہ پیر سائیں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ سکتا، یہ عمل تو سخت بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کسی مغل درباری کی طرح ادب سے ہاتھ باندھے ہماری روٹیاں ہی گنتا رہے ہم تو چونکہ مدت بعد ایسا شاہی کھانا نصیب ہوا تھا، بمشکل انصاف کے تقاضے پورے کرتے رہے۔ 4 دن کی پیری تھی، کاٹ کی ہنڈیاں کب تک چلتی؟ ملا پور کے خداؤں کو خبر ہوتی تو سلو کمار حالات کی سولی پر لے اور لیر ہونے کے بجائے پیر فقیر بنا پھرتا ہے تو یقیناً فتنہ سمجھ کر میرے سر کو بھی نکلتے۔ میں نے سب کچھ رب کے سپرد کر دیا تھا۔ وقت وقت کی بات ہے، پہلے ہوائیں مخالف چل رہی تھیں، اب موافق چل پڑی تھیں۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ وہی جو بارش برساتا ہے۔ کب تک موافق چلیں گی اسی کو خبر تھی۔ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے نور محمد سے کہا، مصلی نکالو اور باہر پرالی میں بچھا دو۔ وہ بولا، باہر تو بہت سردی ہے جی، کورا ککر جم رہا ہے، یہیں کوٹھے میں نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے رب سائیں کے نام ایک ضروری چٹھی لکھنی ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چٹھی؟ رب سائیں کو؟ سچ مچ پیر صاحب؟ ہمارا بھی سلام لکھیے گا، اور 3 بیٹیاں ہیں میری، ایک بیٹے کا سوال تو کر دیجیے گا۔ میں نے کہا، اور کچھ؟ کہنے لگا، بھینس میری مسلسل کٹے دے رہی ہے، ایک کٹی کا سوال بھی کر دیجیے گا۔ میں نے کہا، اپنے لیے بیٹا اور بھینس کے لیے کٹی؟ یہ تو کھلا تضاد ہے نور محمد۔ وہ سادگی سے بولا، کٹی بڑی ہو کے بھینس بنے گی جی، اپنے کلے پہ رہے گی، بیٹیاں تو پرایا مال ہوتی ہیں نا جی۔ مصلے پہ کھڑا ہی ہوا تھا، اس کی آواز آئی، یہ بھی لکھ دیجیے گا کہ مولا اس بار پیاز کو چوکھا ریٹ لگانا۔ میں نے کہا، بے فکر رہ، جب تک کرسی پہ آرائی بیٹھا ہے پیاز کو کچھ نہیں ہوتا، اب جا اور مجھے نماز پڑھنے دے۔ سردی سے کپ کپاتے میں نے سچے بادشاہ کی بارگاہ میں دوسری چٹھی بھیجی۔ رب سائیں، قسم تیری لاڈ کیا تھا ہم نے، بس یوں ہی لاڈ پیار میں صبح شکوہ نکل گیا زبان سے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ اتنی عنایت، اتنا رزق، پورا جگ جہان الٹو گے کیا؟ مجھے لگتا ہے ناراض ہو، ورنہ سلو کی اتنی ٹہل سیوا نہ ہوتی۔ کیوں مرواتے ہو سائیں؟ تو جانتا ہے نا کہ پیر بننے کے لیے پیر کا بیٹا ہونا ضروری ہے، کم سے کم سید تو ہو۔ کمہار ہوں کہ پیر کہلانا تو پیری کو لاگ لگانے والی بات ہے۔ بڑی ظالم قوم کے آگے ڈال دیا سائیں، کھلایا پلایا سب نکال لیتی ہے، ان کے ہاتھوں مروا نہیں دینا میرے سونیا ربا۔ باقی نور محمد سلام کہتا ہے، وہ اپنے لیے بیٹا اور بھینس کے لیے کٹی مانگ رہا ہے۔ اللہ تو سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، تاکہ لوگ تجھ سے تیری رحمت بیٹیاں مانگیں، پھر جسے جو چاہے دے، وہ راضی رہیں گے۔ باقی یہاں سب خیریت ہے، فقط تیرا ایک عاجز بندہ۔ رات بھر نور محمد اپنی جد اولاد کی مجھ سے جھاڑ پھونک کراتا رہا۔ بوڑھی اماں کو دم کرایا کہ گھٹنوں کی تکلیف دور ہو، بچوں کو خسرہ چیچک پولیو کے حفاظت کے پھونکے مروائے، بکری کو ہاتھ پھروایا کہ بھن نکلے، اصیل ککڑ کو دم کرایا کہ لڑائی میں فتح یاب ہو، سویرے سویرے کپاس کے گرد پھیرا لگوایا کہ جھاڑ چوکھا آئے۔ اس کے لیے میں بیک وقت بڑوں بچوں ڈنگروں کا ڈاکٹر بھی تھا اور ماہر زراعت بھی۔ جب دم کر کے بے دم ہوا تو بستر پر جا گرا۔ صبح سورج نکلتے ہی فضا کابل خان کی روسی ٹریکٹر کے شور سے گونج اٹھی۔ وہ قضا بن کے سر پر آن کھڑا ہوا۔
تم نے بہت خدمت کر لیا نور محمد، اب پیر صاحب کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے کہا خان صاحب اب ہمیں اجازت دو، فقیروں کو ایک جگہ زیادہ ٹکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مڑا کیسے جانے دیں، ہم ناشتہ تیار کر کے بیٹھا ہے، چلو ہمارے ساتھ، ٹریکٹر پہ بیٹھو۔ چاروں چار مجھے ایک بار پھر بھٹے پہ آنا پڑا۔ چھری کے نیچے میرے لیے نوار والی چرپائی بچھائی گئی۔ بھٹا مزدوروں نے وضو کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میری طرف پیٹ نہ ہونے کے خوف سے الٹے قدموں واپس پلٹے۔ خان ناشتہ لینے گیا تو میں نے گھڑی بھر خود کو آزاد محسوس کیا۔ چارپائی سے اٹھ کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران اچانک کہیں سے اینٹیں گرنے کی آواز آئی۔ کچھ مزدور اس طرف بھاگے، میں بھی تجسس کے مارے اس طرف چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مریا سا گدھا اینٹوں کے ڈھیرے تلے دبا ہوا ہے، شاید ضرورت سے زیادہ وزن نہ سہ سکا تھا اور گر گیا تھا۔ مزدور ڈنڈے مار مار کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا دل پسیج گیا، آخر کو ذات کا کمہار تھا۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، کیوں ظلم کرتے ہو بے زبان پہ، پہلے اینٹیں تو ہٹاؤ۔ مزدوروں نے میری بات سن کر گدھے پر سے اینٹیں ہٹانے شروع کی۔ بیچارہ بمشکل ٹانگوں پر کھڑا ہوا، اس کی پیٹھ پر ایک گندا سا ٹاٹ دھرا تھا۔ میں نے ہٹایا تو پوری کمر زخموں سے چور تھی۔ میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، زخمی ہے بیچارہ، سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے رسی سے کھینچا، ایک مزدور نے اسے دھکا لگایا اور ہم اسے سائے تلے لے آئے۔ کابل خان میز پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ میں نے کہا ہم ناشتہ بعد میں کریں گے، پہلے اس لاچار کا علاج ہوگا۔ گھر سے تھوڑی ہلدی اور تیل لے کر آؤ، اور کپڑا بھی، اس کی مرہم پٹی بہت ضروری ہے۔ وہ بھاگ کر گیا اور کچھ ہی دیر میں سب سامان لے آیا۔ میں نے بالٹی میں پانی منگوا کر اس کے زخموں کو دھویا اور کمر پر ہلدی اور تیل کا لیپ لگا کر پٹی کر دی۔ پھر کھالے پر جا کر اس بے زبان کو پانی پلایا اور وہیں گھاس پر چھوڑ دیا۔ پھر قابل خان سے کہا یہ پیر سائیں کا کھوتا ہے، اس کی خدمت تم پر فرض ہے، آئندہ اس پر سامان مت دھونا، آج سے اسے ریٹائر سمجھا جائے۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور خان بار بار اس پر سے مکھیاں ہٹا رہا تھا۔ بکرے کا سالن، انڈے، دہی، قہوہ اور تندوری پراٹھوں کی فراوانی تھی۔ جب سیر ہو چکا تو چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا اب جس جس کو دم کرانا ہے جلدی آئے، ہمیں گدڑ پنڈی جانا ہے۔ وہ مخموم ہو کر بولا 10 بیٹا ہمارا 5 روس کی بمباری سے مر گیا، 5 باقی ہے، وہ سب ٹھیک ہے، ایک ہمارا بیٹی ہے، اس کو دورہ پڑتا ہے، ادھر ادھر سے بہت دم کروایا، سب کہتا ہے جن آیا ہوا ہے، تم کو جنات کا دم آتا ہے؟ مجھے چائے پیتے پیتے تھرو آ گیا۔ پھر کھانس کر کہا چھوٹے موٹے جنات کا دم تو آتا ہے، وڈے جنات کا دم وڈے پیر صاحب کرتے ہیں، بازار پہ آ جانا۔ وہ بولا چھوٹا بچی ہے تو جن بھی چھوٹا ہوگا پیر صاحب، تم ہی دم کر دو۔ اب فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ خان مجھے جھگیوں کی طرف لے گیا، پھر ایک جھگی کے سامنے مجھے کھڑا کر کے اندر گیا، پردہ کرایا اور آواز دی پیر صاحب اندر آ جاؤ لاکا۔ میں اندر کو گیا تو 7-8 سال کی ایک بچی گدے پہ بے سدھ لیٹی تھی۔ میں اس کے قریب 2 زانوں ہو کر بیٹھا، آنکھیں بند کر کے الحمد شریف پڑھی، پھر چاروں کل شریف پڑھنے لگا۔ یکایک یوں لگا جیسے کسی کالے ناگ نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ میں تڑپ کے پیچھے ہٹا، دل زور سے دھڑکا، گلا خشک ہونے لگا۔ بمشکل خود کو سنبھالا اور دوبارہ 4 کل پڑھنے کی کوشش کی، مگر گلے سے آواز نہ نکل سکی، بس کل کل ہی کرتا رہ گیا۔ اچانک ایک خوفناک صورت ظاہر ہوئی۔ میں نے ایسی مخلوق پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میری سٹی گم ہو گئی، گھڑی بھر تو حواس معطل رہے، پھر بمشکل منہ سے نکلا یہ کیا بلا ہے بھائی؟ وہ عفریت کسی درندے کی طرح غررایا اور انتہائی مکروہ آواز میں بولا تو کیا بلا ہے بھائی؟ میرے منہ سے نکلا میں پیر صلاح الدین، نہیں سلو کمار ہوں، تو کیا جن ہے؟ وہ غررایا سعودی جن ہوں میں، سود خوروں کو چمٹتا ہوں، کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ویسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کا دیدار کر لوں، بس ٹھیک، تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ عفریت غائب ہو گیا اور میں بے سدھ ہو کر کرسی پہ گر پڑا۔ خان صاحب نے پوچھا ہاں لاکا پیر صاحب کیا بولتی ہے جن؟ میں نے کہا خان صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ میں سعودی جن ہوں، سود خوروں کو چمٹتا ہوں، آپ سود کھاتے ہو تو چھوڑ دو، میرے بس سے تو اب بات باہر ہے۔ وہ بولا کوچا تم کیسا پیر ہے، بات کرو اس سے تم، کہ سود ہم کھاتا ہے، کاکی کو کیوں چمٹا ہے،
इस मासूम का क्या कसूर? बोलो बोलो लाका बोलो। आगे कुआं पीछे खाई, पीछे पठान आगे जिन, मरता क्या ना करता। मजबूरन फिर जिनको हाजिर किया। इसकी मनहूस सूरत जाहिर हुई और वो गुर्राया, फिर आ गए हो? इस बार मेरा एतमाद कुछ बहाल था। मैंने कहा, जिन भाई, खान साहब फरमा रहे हैं कि बच्ची का क्या कसूर है, वो तो मासूम है। वो नतले फुलाकर बोला, तो बच्ची को छोड़कर खान को चिमट जाऊं? मैं फौरन खान की तरफ पलटा और कहा, खान साहब अब दो जवाब। जिन साहब पूछ रहे हैं मैं बच्ची को छोड़ के आपको चिमट जाऊं? खान आंखें निकाल कर बोला, खुदाए पाक का खौफ करो पीर साहिब, तुम हमारे साथ हो या जिन के साथ? लाकर समझाओ इसको कि रूस ने अफगान पर हमला किया, हमारा घर बर्बाद हो गया, कारोबार तबाह हो गया, लुट्टा पिट्टा यहाँ आया, 3 बैंकों से सूद पे पैसा उठाया, तब ये भट्टा बनाया। रोज मजदूर कर्ज मांगने को आ जाता है, किसी का माँ बीमार है, किसी का बहन का शादी, इनकार करो तो काम छोड़ के बैठ जाता है। अब सूद का पैसा मुफ्त में कैसे लुटाएं? इसे समझाओ, मड़ा अक्ल का बात करे, हमारा मजबूरी समझे। बैंक वालों को क्यों नहीं चिमटता? सारी दुनिया को वही सूद देता है। खान का बयान सुन के मैं एक बार फिर जिनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो गायब हो चुका था। मैंने एक बार फिर 4 कुल पढ़ा। इस बार काफी देर से आया और बोला, माफ करना मैं गुस्ल खाने में था। हाँ बोलो, क्या कहते हो? मैंने कहा, खान साहब फरमाते हैं कि वो मजबूर हैं, तुम बैंक वालों को जाकर चिमटो, सारी दुनिया को वही सूद देते हैं। इसका मूड सख्त खराब हुआ और वो गुर्रा कर बोला, हम भी मजबूर हैं। बैंक वालों को चिमटेंगे तो वो कहेंगे कि स्टेट बैंक को चिमको, स्टेट बैंक को चिमकेगा वो बोलेगा वर्ल्ड बैंक को चिमटो, वर्ल्ड बैंक कहेगा यहूद को चिमटो। हमारे पास पाकिस्तान का वीजा है, इसराइल का नहीं। जिन गायब हुआ तो मेरी तबीयत सख्त मतलाने लगी। फिर जोर की उक्काई आई। काबुल खान भागकर बाल्टी उठा लाया। मैंने कहा, नलके पे चलो फौरन, मुझे उल्टियां करनी है। जो कुछ खाया पिया था सब बाहर आ गया। जरा हवास दुरुस्त हुए और वुजू किया। खान से कहा, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एपिसोड जरूर पसंद आई होगी। हम जल्द हाजिर होंगे अगली एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। शुक्रिया।